بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر صدوم کا سبق نمبر 16 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے امکان عام کے حصہ اول کو۔ محمول اور موضوع کے مابین واقع اور نفس الامر میں نسبت یا وجوب کی ہوتی ہے، یا امتناع کی ہوتی ہے، یا نہ ہی ثبوت ہوتا ہے اور نہ ہی سلب ہوتا ہے، کہ جس کو ہم نے گزشتہ درس میں امکان خاص کا نام دیا تھا۔ یعنی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 3 طرح کی کیفیات اور 3 طرح کی نسبتیں آتی ہیں۔ ایک نسبت وجوب ہے، ایک نسبت امتناع ہے، تیسری نسبت امکان ہے، کہ جس کو ہم نے امکان خاص کا نام دیا تھا۔ البتہ ان 3 اصطلاحات کے علاوہ ہمارے پاس ایک چوتھی اصطلاح بھی ہے، جسے امکان عام کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ جو امکان عام ہے یہ حقیقت میں امکان خاص کے مد مقابل شمار ہوتا ہے۔ امکان خاص ایجاب و سلب دونوں ضرورتوں کے سلب کا نام ہے، جبکہ امکان عام ضرورتین میں سے ایک ضرورت کے سلب کرنے کا نام ہے۔ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ امکان خاص میں کیا ہوتا ہے کہ نہ وہاں پہ ایجاب ہوتا ہے اور نہ وہاں پہ سلب ہوتا ہے۔ ایجاب اور سلب دونوں ضرورتوں کو ایک ساتھ سلب کیا جاتا ہے، لیکن فرماتے جو امکان عام ہے اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہے۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یا ایجاب کو سلب کیا جاتا ہے یا سلب کو سلب کیا جاتا ہے۔ یعنی دونوں ضرورتوں کو ایک ساتھ سلب نہیں کیا جاتا، بلکہ دونوں میں سے فقط اور فقط ایک کو سلب کیا جاتا ہے۔ پس امکان عام کی تعریف میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلب ضرورت کا نام ہے، نہ کہ سلب ضرورتین کا۔ یعنی اگر ہم 2 جملوں میں بات کرنا چاہتے تو کیا کہیں گے؟ امکان خاص یعنی سلب ضرورتین، امکان عام یعنی سلب ضرورت۔ اب آپ کے لیے واضح ہو چکا کہ امکان عام جو ہے وہ سلب ضرورت کا نام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قضیے کی 2 طرح کی طرفیں ہوتی ہیں، یا وہ قضیہ موجبہ ہوتا ہے یا وہ قضیہ سالبہ ہوتا ہے۔ اگر قضیہ سالبہ ہوگا تو فرماتے ہیں کہ اس میں سلب اور طرح کا ہوگا، اگر قضیہ موجبہ ہوگا تو اس میں سلب اور طرح کا ہوگا۔ اگر قضیہ سالبہ ہو تو فرماتے ہیں امکان عام طرف مقابل یعنی ایجاب سے سلب ضرورت کا نام ہوگا۔ یعنی چونکہ قضیہ سالبہ ہے، اس میں سلب پایا جاتا ہے، تو امکان عام کیا کرے گا؟ اس کی جو طرف مقابل ہوگی، سلب کی طرف مقابل کیا ہے؟ یعنی ایجاب۔ ایجاب کی جو سلب ضرورت ہے اس کو سلب کرنے کا نام امکان عام ہوگا۔ مثال جیسے ہم کہتے ہیں الانسان لیس بکاتب بالامکان العام، انسان جو ہے وہ امکان عام کے اعتبار سے کاتب شمار نہیں ہوتا۔ اب غور کیا ہوگا آپ نے، یہ قضیہ کیا ہے؟ الانسان لیس بکاتب، یہ قضیہ سالبہ ہے۔ مطلب اب اس قضیہ سالبہ میں امکان عام کو بیان کر رہے ہیں، تو امکان عام کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کی طرف مقابل آپ کے پاس ذہن میں رکھنی ہے کہ امکان عام میں جو بھی قضیہ جس صورت میں آپ کے سامنے ہے، اگر تو قضیہ سالبہ ہے مطلب اس کی جو طرف مقابل کیا ہوگی؟ ایجاب۔ یعنی یہاں پر اس کے ایجاب کو سلب کیا جا رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان کے لیے ہر حال میں کاتب ہونا ضروری اور واجب نہیں ہے۔ یعنی ایجاب والی جو صورت ہے اس کو یہاں پہ سلب کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کے لیے ہر حال میں کاتب ہونا ضروری نہیں ہے، تو مطلب اس طرح پھر اس کا کاتب ہونا ممتنع بھی نہیں ہے۔ یعنی اس اعتبار سے کیا ہے؟ یہ امکان عام ہو جائے گا۔ یعنی کتابت انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کتابت کو انسان سے سلب کرنا ممکن ہے۔ یہ تو کہ قضیہ سالبہ کی۔ لیکن اگر ہمارے پاس قضیہ موجبہ ہو تو مطلب اس میں امکان عام طرف مقابل یعنی طرف مقابل اس کی کیا ہوگی؟ ایجاب کی طرف مقابل سلب ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں سلب سے سلب ضرورت کا نام کیا ہوگا؟ امکان عام ہوگا۔ مثال جیسے ہم کہتے ہیں الانسان کاتب بالامکان العام، انسان امکان عام کی روح سے کیا ہے؟ کاتب شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ کیا ہے؟ قضیہ موجبہ ہے، لیکن اس کی جو طرف مقابل کیا ہے؟ سلب۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے، یعنی انسان ہر حال میں کاتب نہ ہو، یعنی اس طرف سلب جو ہے وہ طرف مقابل انسان کسی بھی صورت میں کاتب نہ ہو، فرماتے ہیں وہ یہاں پہ کیا ہو جائے گی؟ مسلوب ہوگی۔ امکان عام اس طرف مقابل کو سلب کر لے گا کہ انسان کبھی کاتب نہ ہو اس کو سلب کر لے گا، اور البتہ انسان کاتب ہے، یہ کاتب ہونا ضروری ہے ضروری نہیں ہے، مطلب اس کو یہاں پہ بیان نہیں کیا جاتا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ میں اپنی بات کو 2 طرح کی مثالیں پیش کر کے آپ کے لیے واضح کروں گا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پہ جو میں کہہ رہا ہوں طرف مقابل سے سلب کرنا، اس سلب سے ہماری مراد کیا ہے۔ پہلی مثال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ھذا الشیء ممکن الوجود، یہ جو چیز میرے سامنے پڑی ہے
یہ ممکن الوجود ہے، اس کا موجود ہونا امکان رکھتا ہے۔ البتہ یہاں پہ امکان عام کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ قضیہ موجبہ ہے، اس کی طرف مقابل کیا ہوگی، اس کی طرف مقابل ہوگی طرف سلب، یعنی یہ امکان عام کیا کرے گا، اس طرف سلب کو مسلوب کر لے گا۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ممکن الوجود ہے تو اس چیز کا موجود نہ ہونا ممتنع ہے، یعنی کیا مطلب، اس کو سلب کر لیا جائے گا، یعنی اس کا امتناع ضروری نہیں ہے۔ اگر تو اس کا امتناع ضروری ہوتا پھر اس کا وجود ممکن نہ ہوتا، کیوں، اس لیے کہ النقیضان لا یجتمعان، ایک طرف سے ہم کیا کہیں، اس کا امتناع ضروری ہے، دوسری طرف سے ہم اس کو ممکن الوجود کہیں، فرماتے یہ کیا ہو جائے گا، دو نقیضے کی جگہ پر جمع ہو جائیں گے۔ لہٰذا فرماتے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اس کے امتناع کو سلب کریں تاکہ اس کے ممکن الوجود والے قضیے کو درست کہا جا سکے، ہوگی پہلی مثال۔ دوسری مثال کیا ہے، ھذا الشیء ممکن العدم، یہ جو چیز ہے یہ اس کا معدوم ہونا اور اس کا نہ ہونا ممکن ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، چونکہ سلب کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی جو طرف مقابل ہو گیا ایجاب، یعنی جو ایجاب ہے اس کو سلب کیا جائے گا۔ طرف مقابل اس کی کیا ہے، یعنی اس کا موجود ہونا، یعنی اس کا موجود ہونا ہر حال میں ضروری نہیں ہے، اگر تو ہر حال میں ضروری ہوتا تو پھر ہم یہاں پہ وجوب کو بیان کرتے، پھر یہاں پہ امکان نہ ہوتا۔ فرماتے پس ضروری ہے کہ ہم اس کے ایجاب کی نفی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ایجاب کی نفی ہو رہی ہے اور یہ قضیہ امکان رکھتا ہے، یعنی جس طرح یہ عدم کے اعتبار سے ممکن ہے ویسے ہی یہ موجود ہونے کے اعتبار سے بھی ممکن ہے، البتہ یہ ضروری نہیں ہوگا۔ پس مصنف فرماتے ہیں کہ یہی تو وجہ ہے نا کہ فلسفی حضرات امکان عام کی تعریف اس انداز میں کرتے ہیں کہ امکان عام سے مراد یہ ہے کہ طرف مقابل سے سلب کر لینا، یعنی جو بھی اس کی طرف مقابل ہوگی موجبہ ہوگی تو اس کی جو طرف مقابل سالبہ اس سے سلب کرے گا، اگر وہ قضیہ سالبہ ہوگا تو اس کی جو طرف مقابل ایجاب ہے اس سے کیا کر لے گا، سلب کر لے گا۔ لیکن فرماتے ہیں یہ تو بات ہوگی طرف مقابل کی، جو طرف موافق ہے، اوپر والی دو مثال میں غور کریں، ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ اس کا امتناع ضروری نہیں ہے پہلی والی مثال میں، اور دوسری مثال میں کہہ دی کہ اس کا ایجاب ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا عدم جو ہے وہ کیا ہے، فرماتے جو طرف موافق ہے، یعنی وہ والی طرف جو یہاں پہ خود بیان ہو رہی ہے ممکن الوجود ہونا اور ممکن العدم ہونا، فرماتے اس کے متعلق یہاں پہ کیا ہے، سکوت ہے، یعنی اس کے اوپر حکم نہیں لگایا جا رہا کہ آیا اس میں وجوب پایا جاتا ہے یا اس میں امتناع پایا جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو امکان عام ہے اس کی وجہ تسمیہ میں دو طرح کی وجوہات کو بیان کروں گا۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ عمومی استعمالات میں چونکہ امکان عام سے استفادہ کیا جاتا ہے، یعنی یہ عمومی ہے اس اعتبار سے اس کو امکان عام کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ دوسری وجہ یہ ہے کہ امکان عام چونکہ امکان خاص کی نسبت زیادہ عام ہوتا ہے، یعنی امکان خاص کا دائرہ تھوڑا سا تنگ ہے لیکن جو امکان عام ہے اس کا دائرہ زیادہ وسیع ہے، اس بنا پر فرماتے ہیں امکان عام کو امکان خاص کی نسبت زیادہ عام قرار دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو یہی نام دے دیا جاتا ہے۔ وہ کیوں، مطلب اس لیے کہ جتنے بھی قضاء موجبہ ہوتے ہیں اس میں جو امکان عام ہوتا ہے، امکان عام امکان خاص کو بھی شامل ہوتا ہے اور وجوب کو بھی شامل ہوتا ہے، اور اگر آپ قضاء سالبہ کو دیکھتے ہیں تو اس پہ فرماتے ہیں امکان عام جو ہوتا ہے وہ امکان خاص اور امتناع دونوں کو شامل ہوتا ہے، یعنی ہوتا امکان عام ہی ہے لیکن ایک ہی وقت میں امکان خاص بھی آ جاتا ہے اور کبھی وجوب آ جاتا ہے اور کبھی امکان خاص اور امتناع آ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا دائرہ چونکہ وسیع ہے لہٰذا ہم اس کو امکان عام کا نام دیتے ہیں۔ امکان عام امکان خاص سے کیوں عام ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے مصنف دو طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال امکان ایجاب کی ہے، جیسے اللہ ممکن الوجود، یا اگر ہم کہتے ہیں اللہ موجود بالامکان عام، خدا جو ہے وہ ممکن الوجود ہے یا امکان عام کے ذریعے کیا ہے، موجود ہے۔ اب یہ قضیہ کیا ہے، یہ قضیہ ہمارے پاس ہے موجبہ، مطلب چونکہ قضیہ موجبہ ہے اور اس کے امکان عام کیا ہوگا، اس کی طرف مقابل کو سلب کرنا، اور اس کی طرف مقابل کیا ہے، طرف مقابل ہے امتناع یعنی سلب، فرماتے جو سلب والی صورت ہے اس کو کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ سلب کیا جا رہا ہے، یعنی وجود خدا ممتنع نہیں ہے، ممکن الوجود کی جو طرف مقابل ہے وہ کیا ہے، ممتنع الوجود، فرماتے ہیں ممتنع الوجود ہونے کو امکان عام کیا کر رہا ہے، سلب کر رہا ہے۔ کیوں، اس لیے کہ اگر یہاں پہ ممتنع الوجود ضروری ہوتا اور امتناع ہر حال میں واجب ہوتا، فرماتے یہ وجود والی صورت کیا ہوتی، باطل ہوتی اور ہمارا قضیہ کاذب ہو جاتا ہے۔ فرماتے پس چونکہ اس قضیہ میں طرف سلب کو سلب کیا جا رہا ہے جو کہ طرف مقابل ہے، البتہ فرماتے جو طرف موافق ہے یعنی ذات کردگار کا ممکن الوجود ہونا، اس سے سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ واقع میں وہ واجب ہو، جیسے
وجود خدا یعنی واقعیت اور نفس الامریت میں اگر دیکھیں تو اس اعتبار سے اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ ہم اس میں وجود کو بھی ثابت کر دیں، اسی طرح ممکن ہے کہ خارج میں دیکھیں تو حقیقت میں دیکھیں تو وہ واجب الوجود نہ جیسے ذات کردگار، بلکہ جیسے انسان کا وجود ہم کہتے ہیں الانسان و ممکن الوجود، مطلب انسان ممکن الوجود ہے، اگرچہ اس اعتبار سے دیکھیں مطلب کہ وہ امکان خاص سے بھی ممکن ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں اس میں امکان عام کے اندر کیا ہو سکتا ہے، امکان خاص بھی آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اس میں کیا ہے، وجوب بھی آ سکتا ہے، جیسے انسان کا وجود، پس یہاں پر کیا ہوگا، وجوب اور امتناع دونوں برابر ممکن ہے، انسان کا موجود ہونا بھی ممکن ہے، انسان کا موجود نہ ہونا اور اس کا معدوم ہونا بھی ممکن ہے، دونوں اطراف اس کی کیا ہو جائیں گی، برابر ہو جائیں گے، اس اعتبار سے ہم کیا کہیں گے، یہاں پہ امکان خاص ہے۔ لیکن اگر وجود خدا کی بات کریں تو اس میں کیا ہوگا، اس میں امکان خاص بھی ہوگا اور اس میں وجوب بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ الامکان العام والمقصود منہ ما یقابل احدى ضرورتین، امکان عام سے مراد کیا ہے، جو دو ضرورتوں میں سے کسی ایک کے مقابل میں ہو، یا ضرورت ایجاب یا ضرورت سلب، فہو ایضا معناہ سلب ضرورہ، فرماتے ہیں کہ امکان عام کا معنی بھی سلب ضرورت ہی ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ امکان خاص بھی سلب ضرورت ہے، ویسے ہی امکان عام بھی سلب ضرورت ہے، یعنی یہ نقطہ اشتراک ہے دونوں کے درمیان، امکان خاص میں بھی سلب ضرورت ہوتا ہے، امکان عام میں بھی سلب ضرورت ہوتا ہے، البتہ دونوں میں ایک نقطہ افتراق فرق پڑ جاتا ہے، وہ کیا ہے، ولیکن سلب ضرورت واحدہ لذ ضرورتین معاً، البتہ اس میں فقط اور فقط ایک ہی ضرورت کو سلب کیا جائے گا، دو ضرورتوں کو ایک ساتھ سلب نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ امکان خاص میں ہوتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ سَلْبُ ضرورت الایجاب، اگر ضرورت ایجاب کو سلب کیا جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا، انا طرف سلب ممکن، تو جو دوسری طرف ہوگی طرف مقابل ممکن ہو جائے گی۔ وَإِذَا كَانَ سَلْبُ ضرورت سلب، اگر ضرورت سلب کو سلب کر لیا جائے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا، ان طرف الایجاب ممکن، جو ایجاب والی طرف ہے وہ وہاں پر ممکن ہو جائے گی۔ فلو کی وجہ سے کیا کریں، مصنف مثالیں پیش کریں دو طرح کی، مطلب کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جو طرف مقابل ہے وہ کیا ہے، فرماتے ہیں ھذا الشیء ممکن الوجود، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، ممکن الوجود ہے، یعنی کیا مطلب، اے انہ لا یمتنع، یعنی امکان عام اس بات کو بیان کرے گا کہ چونکہ یہ قضیہ موجب ہے، اس کی جو طرف مقابل سلب ہونا، یعنی ممکن الوجود کی جو طرف مقابل کیا ہے، ممتنع الوجود ہونا، مطلب ممتنع الوجود کی نفی کرے، یعنی یہ والی چیز جو ہے وہ ممتنع الوجود نہیں ہے۔ او فقل انا ضرورت سلب وہی الامتناع مسلوبہ، یا آپ اسی مثال کی وضاحت میں یہ کہہ دیں کہ یہاں پر ضرورت سلب کو سلب کیا جا رہا ہے، ضرورت سلب کیا ہے، یعنی وجود کا امتناع، یعنی وجود کا ممتنع ہونے، جو اس کی طرف مقابل ضرورت سلب ہے، چونکہ قضیہ جو ہے یہاں پہ موجبہ ہے، اس کی جو طرف مقابل ہو جائے گا طرف سلب ہو جائے گی، جو طرف سلب ہے وہ وہاں پہ مسلوب ہو جائے گی، جو کہ پہلی مثال۔ دوسری مثال، وَإِذَا قِيلَ، اور جب یہ کہا جائے کہ ھذا الشیء ممکن العدم، یہ چیز ممکن العدم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اے انہ لا یجب، یعنی چونکہ ممکن العدم ہے تو اس کی طرف مقابل کیا ہوگی، یعنی ممتنع العدم، یعنی عدم کا ممکن نہ ہونا، فرماتے ہیں کہ عدم کا ممکن نہ ہونا یعنی اس کا موجود ہونا، یعنی اس کا موجود ہونا لا یجب، یہاں پہ واجب نہیں، اس کو کیا کر لے گا، سلب کر لے گا، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انا ضرورت الایجاب وہی الوجوب مسلوبۃ، کہ جو ایجاب والی ضرورت ہے وہ یہاں پر کیا ہو جائے گی، سلب ہو جائے گی۔ وَلِذَا عَبَّرَ عَنْهُ الْفَلَاسِفَةُ بِقَوْلٍ، اس وجہ سے فلسفی حضرات جب امکان عام کی تعریف کرتے تو کیا کہتے ہیں، ہوا سلب ضرورت عن الطرف المقابل، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو امکان عام ہوتا ہے وہ کبھی بھی طرف موافق، یعنی جو قضیے میں طرف بیان کی گئی ہے، کبھی بھی اس سے ضرورت کو سلب نہیں کرتا، بلکہ جو اس کے بالمقابل طرف ہوتی ہے اس سے ضرورت کو سلب کر لینا، چاہے وہ ایجاب کی صورت میں ہو چاہے وہ امتناع کی صورت میں ہو، اس ضرورت کو سلب کر لینے کا نام امکان عام ہے۔ اے مع السکوت ان طرف الموافق، یعنی جو طرف موافق ہے اسے یہاں پر سکوت اختیار کیا جائے گا، اس کے بارے میں کوئی حکم یہاں پہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ فقد یکون مسلوب الضرورت وقد لا یکون، کبھی تو ممکن ہے کہ اس کی ضرورت کو بھی سلب کر لیا جائے، وقد لا یکون، کبھی ایسا ممکن نہیں۔ انشاءاللہ آگے مثالیں دیں گے، اس سے بات آپ کے لیے مزید واضح ہو جائے گی۔ وَهَذَا الْإِمْكَانُ هُوَ الشَّائِعُ، یہاں سے کیا کریں، علت بیان کریں کہ میں نے جو اس کو امکان عام کا نام دیا تو کیوں دیا، مطلب چونکہ یہ والا جو امکان ہے اس کا استعمال کرنا عند عامت الناس والمتداول فی تعبیراتہم،
تعبیروں کو استعمال کرنے میں، اور عامۃ الناس کے نزدیک اس کا استعمال بہت زیادہ عام ہے، اس بنا پر اس کو امکان عام کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ كَمَا قُلْنَا أَعَمُّ مِنَ الْإِمْكَانِ الْخَاصِ، اس کی دوسری وجہ مطلب جس طرح ہم نے کہا تھا کہ چونکہ امکان عام جو ہوتا ہے وہ امکان خاص سے عام ہوتا ہے، اس بنا پر ہم اس کو امکان عام کا نام دیتے ہیں۔ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ إِمْكَانًا لِلْإِيجَابِ، مطلب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا دائرہ وسیع ہے یا زیادہ عام ہے، تو عام کیوں ہے؟ اس کی علت بیان کر رہے ہیں، مطلب لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ إِمْكَانًا لِلْإِيجَابِ، اس لیے کہ جب ایجاب کے ذریعے وہاں پہ امکان ہوگا تو ایک ہی امکان عام کے اندر دو چیزیں شامل ہو جائیں گی، فَإِنَّهُ يَشْمُلُ الْوُجُوبَ وَالْإِمْكَانَ الْخَاصِ، چونکہ یہاں پہ ایجاب کے امکان کو بیان کیا، جیسے ہم ذات کردگار کے وجود کو بیان کرتے ہیں، جیسے آگے مثال بھی آ رہی ہے، مطلب چونکہ یہاں پر ایجاب کی صورت ہے تو یہ امکان عام وجوب کو بھی شامل ہوگا اور امکان خاص کو بھی شامل ہوگا۔ اسی طرح وَإِذَا كَانَ إِمْكَانًا لِلسَّلْبِ، اگر وہاں پہ سلب کو بیان کرنا ممکن ہو، فَإِنَّهُ يَشْمُلُ الْإِمْتِنَاعَ وَالْإِمْكَانَ الْخَاصِ، تو یہ والا جو امکان عام ہوگا یہ امتناع اور امکان خاص دونوں کو شامل ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس بات کی مزید وضاحت کرنے کے لیے میں دو طرح کی مثال پیش کرتا ہوں، ایک ہے امکان ایجاب اور دوسری انشاءاللہ مثال ہے کہ امکان سلب، جو کل کے درس میں آئے گی۔ مثال و امکان ایجاب، امکان ایجاب کی مثال کیا ہے؟ جیسے اللہ ممکن الوجود، پہلی مثال، والانسان ممکن الوجود، اللہ ممکن الوجود ہے، انسان ممکن الوجود ہے۔ فرماتے دو مثالیں کیوں پیش کی؟ انشاءاللہ آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مطلب فَإِنَّا مَعْنَاهُ فِي الْمِثَالَيْنِ أَنَّ الْوُجُودَ لَا يَمْتَنِعُ، مطلب دونوں مثالوں کا معنی کیا ہے کہ ان کا وجود ممتنع نہیں، کیونکہ ممکن الوجود کی طرف مقابل کیا ہے؟ ممتنع الوجود، اس کی بھی طرف مقابل کیا ہے؟ ممتنع الوجود، یعنی جو ممتنع الوجود ہے اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ سلب کیا جا رہا ہے۔ اے ان الطرف المقابل وهو عدمه ليس ضروریہ، یعنی جو اس کی طرف مقابل ہے وہ یہاں پر ضروری نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح یہ وجود اس کا ممکن ہے ویسے اس کا امتناع بھی ممکن ہے، جو اس کا امتناع ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ فَلَوْ كَانَ الْعَدَمُ ضروریہ، اگر اس کا معدوم ہونا اور اس کا ممتنع ہونا ضروری ہوتا، لَكَانَ الْوُجُودُ مُمْتَنَعًا لَا مُمْكِنًا، پھر یہاں پہ عبارت اس انداز سے ہوتی کہ ممتنع الوجود، یہاں پہ امتناع کو بیان کیا جاتا ہے، امکان کو نہیں بیان کیا جاتا۔ امکان کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر اس کا موجود ہونا اور موجود نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ فرماتے یہ تو بات ہوگی اس کی طرف مقابل کی، لیکن وَأَمَّا الطَّرْفُ الْمُوَافِقُ، جہاں تعلق ہے طرف موافق کا، یعنی خود اس کے وجود کا ثابت ہونا، چاہے وہ خدا ہو چاہے وہ انسان ہو، فَغَيْرُ معلوم، فرماتے وہ یہاں پہ معلوم نہیں ہے، اور قضیہ بھی اس بات کو یہاں پہ بیان نہیں کر رہا کہ یہ جو امکان ہے آیا یہ ایجاب کی طرف رجحان رکھتا ہے یا یہ امتناع کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ فرماتے فَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ واجبًا، اس بات کا بھی یہاں پہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو قضیے میں بیان کیا جا رہا ہے اس کی جو طرف موافق ہے وہ واجب ہو، کما فی المثال الاول، جیسا کہ پہلی مثال میں، یعنی اللہ ممکن الوجود، اس میں کیا ہے؟ یعنی خدا ممکن الوجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ یہ ایجاب کی طرف رجحان رکھتا ہے لہٰذا ہم کہیں گے خدا واجب الوجود ہے، یعنی یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر وجوب بھی شامل ہو جائے گا، امکان خاص بھی ہے اور امکان خاص کے علاوہ اس میں وجوب بھی ہے۔ وَيُحْتَمَلُ أَلَّا يَكُونَ واجبًا، اس بات کا احتمال بھی ہے کہ یہاں پہ اصلاً وجوب ہی نہ پایا جاتا ہو، کما فی المثال الثانی، جیسا کہ دوسری مثال میں کہ انسان کا وجود ہے، انسان تو واجب الوجود ہوتا نہیں ہے بلکہ انسان ممکن الوجود ہے، انسان ہو تو بھی ممکن ہے، انسان نہ بھی ہو تو بھی ممکن ہے۔ بِأَن يَكُونَ ممکن العدم أيضاً، جس طرح انسان ممکن الوجود ہے ویسے ہی انسان ممکن العدم ہے، البتہ جو ذات کردگار ہے اس کے ممکن وجود سے مراد کیا ہے کہ وہ کسی بھی طور ممتنع الوجود نہیں ہو سکتی بلکہ وہ ہر حال میں واجب الوجود ہے۔ اے انہ لیس ضروری الوجود، یعنی انسان کا موجود ہونا ہر حال میں ضروری نہیں ہے، کما لم یکن ضروری العدم، جیسا کہ انسان کا نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ فیکون ممکناً بالامکان الخاص، پاس یہ امکان خاص کے ذریعے کیا ہوگا؟ ممکن ہوگا۔ اس اعتبار سے فشامل ہونا الامکان العام الوجوب والامکان الخاص، یہ جو امکان عام ہے یہ اس کا دائرہ وسیع ہوگا اور یہ وجوب اور امکان خاص دونوں کو شامل ہے۔ اس بنا پر مصنف نے کہا تھا کہ اس کا دائرہ امکان خاص کی نسبت زیادہ وسیع ہے کہ کسی مقام کے اوپر یہ وجوب اور امکان خاص دونوں کو شامل ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ کیفیات تین طرح کی ہوتی ہیں، وجوب، امتناع اور امکان خاص۔ ان تینوں کے علاوہ ایک چوتھی کیفیت ہے جس کو امکان عام کہا جاتا ہے۔ امکان عام سے مراد ایجاب و سلب میں سے کسی ایک ضرورت کو طرف مقابل سے سلب کرنا ہے۔ پس قضیہ موجبہ میں طرف سلب اور قضیہ سالبہ میں طرف ایجاب کو سلب کیا جاتا ہے۔
طرف موافق کے متعلق حکم نہیں دیا جاتا اور سکوت اختیار کیا جاتا ہے۔ البتہ فرماتے امکان عام اور امکان خاص میں ایک فرق یہ ہے کہ امکان عام زیادہ متداول اور رائج ہے، چونکہ عمومی ہے اس لیے اس کے امکان عام کہتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ موجبہ میں امکان عام امکان خاص اور ایجاب، جبکہ سالبہ میں امکان خاص اور سلب دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔